دوستو، ایک دفعہ ایک بزنس مین کو اپنے بزنس میں مسلسل نقصان ہو رہا تھا۔ کریڈیٹرز اس کے بزنس کو بند کرنے کے در پہ تھے اور سپلائرز اس سے پیمنٹ مانگ رہے تھے، حالانکہ اس کی کمپنی بینکرپٹ ہونے جا رہی تھی۔ اسی پریشانی کی حالت میں ایک دن وہ ایک پارک میں بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئے تھے اور پریشانی کی حالت میں سوچ رہا تھا کہ کیسے اپنی کمپنی کو بینکرپسی سے بچایا جائے۔ تو اچانک ایک بوڑھا شخص اس کے پاس نمودار ہوا اور اس سے پوچھا کہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ کوئی چیز تمہیں تنگ کر رہی ہے۔ تو بزنس مین نے اپنی ساری سٹوری اس بوڑھے شخص کو بتا دی۔ تو بوڑھے شخص نے کہا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اپنا نام بتاؤ۔ بزنس مین نے اس کو اپنا نام بتایا تو بوڑھے شخص نے ایک چیک سائن کیا اور اس بزنس مین کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد بوڑھا شخص چلا گیا۔ جب بزنس مین نے وہ چیک دیکھا تو $5 لاکھ کا چیک تھا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ چیک سائن کیا ہوا تھا جان ڈی راک فیلر نے۔ جان ڈی راک فیلر اس زمانے کا ایک امیر ترین شخص تھا۔ جان ڈی راک فیلر اس بزنس مین کو جاتے ہوئے یہ بھی کہہ گیا تھا کہ 1 سال کے بعد مجھے اسی جگہ پر ملنا اور میری رقم واپس کر دینا۔ اب بزنس مین کے ہاتھ میں $5 لاکھ کا چیک تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنی پریشانیوں کو فوری طور پر ختم کر سکتا تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس چیک کو کیش نہیں کروائے گا۔ وہ چیک کو لے کر اپنے گھر چلا گیا اور اس نے اپنی الماری میں چیک کو محفوظ کر دیا، اور اس کے بعد نئے جذبے کے ساتھ اس نے اپنے بزنس کو دوبارہ شروع کیا۔ اس نے نئی ڈیلز کی، ٹرمز آف پیمنٹ کو ایکسٹینڈ کیا اور کچھ ہی مہینوں میں اپنی کمپنی کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ اب اس کی کمپنی پروفٹ میں چل رہی تھی اور وہ انتظار کر رہا تھا 1 سال ہونے کا، تاکہ جب 1 سال مکمل ہو تو وہ اس بوڑھے شخص کو اس کی رقم واپس کر سکے۔ آخر کار 1 سال ہو گیا۔ 1 سال کے بعد وہ اسی پارک میں پہنچا اور اس بوڑھے شخص کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بوڑھا شخص اس کو دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب بوڑھا شخص اس کے پاس پہنچا تو اس کے پیچھے سے ایک نرس بھاگتے ہوئے آئی اور اس نے اس بوڑھے شخص کو پکڑ لیا اور اس بزنس مین سے کہا، مجھے امید ہے کہ اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا ہوگا۔ یہ ہر دفعہ ریسٹ ہوم سے بھاگ جاتا ہے اور لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ میں جان ڈی راک فیلر ہوں۔ اس کے بعد نرس اس بوڑھے شخص کو لے کر چلی گئی۔ تو بزنس مین کے لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا۔ تو اس نے اس وقت یہ ریئلائز کیا کہ میں بزنس میں دوبارہ جو کامیاب ہوا ہوں، اس کی وجہ $5 لاکھ کا چیک نہیں، بلکہ وہ میرے اندر کانفیڈنس تھا، جو میں یہ سوچ کر بزنس کر رہا تھا کہ اگر مجھے بزنس میں نقصان ہوا تو میرے پاس $5 لاکھ کا چیک موجود ہے، میں اس چیک سے اس نقصان کو کور کر لوں گا۔ تو میں اس کانفیڈنس کی وجہ سے دوبارہ کامیاب ہوا ہوں۔ تو دوستوں، ہم بھی اپنی زندگی میں اگر کانفیڈنس لے کے آئیں، اگر کانفیڈنس سے کام کریں تو ہم بھی بہت ترقی کر سکتے ہیں، بہت کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔